بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جب انہیں پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہیں، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اور بشری روٹ ورڈ دیکھیں کیا نکلتا ہے، بے شین رے، بشر۔ بشر سادہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے خوشخبری دے دو۔ انسان کو بشر کہتے ہیں کیونکہ اس کی سکن کی وجہ سے۔ انسان کی سکن جو ہے وہ بالوں والی نہیں ہوتی ہے، بالوں سے صاف ہوتی ہے، جیسے جانور ہیں۔ دیکھیں جانور کی جو سکن ہے وہ کتنی بھری ہوتی ہے اس کے بالوں کے ساتھ نا، لیکن انسان کی جو سکن ہے وہ اس طرح جانوروں کی طرح اس کے بالوں کے ساتھ بھری ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو سکن نظر آتی ہے۔ اور جب انسان کو بشارت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو اس کی سکن سے وہ خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ اب جانور کو اگر کوئی خوشی ملے تو اس کی سکن سے وہ خوشی ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کی سکن سے وہ خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح دکھ ملتا ہے، دکھ بھی ظاہر ہوتا ہے اس کے چہرے سے نا، تو اسی لیے یہاں پہ ترجمہ ہے خوشخبری دے دو، یعنی ایسی خبر دو کہ اس کے چہرے سے وہ خوشخبری ظاہر ہو، اس کا چہرہ کھل جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ شین کے اوپر یہ تشدید ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ باب تفعیل ہے، اور لفظ با itself کیا بتاتا ہے کہ یہ فعل امر ہے، فعل امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جب باب تفعیل آتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خوشخبری دینا، وقفے وقفے سے خوشخبری دینا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جنت کی، کیونکہ جنت میں جب آپ جائیں گے، ویسے تو جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو وہی بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، خوش ہو جائیں گے۔ پھر جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو فرشتے کھڑے ہوں گے آپ کو پروٹوکال دینے کے لیے، پھر فرشتہ آپ کے پاس آئے گا، وہ خوشخبری، پھر وہ آپ کو آپ کے گھر میں لے کے جائے گا جہاں پہ بھی آپ نے اپنا محل بنایا ہے۔ پھر محل کو دیکھیں گے تو کتنی خوش ہوں گے کہ آپ نے کیا اپنی زندگی میں اچیو کیا ہے، کیونکہ جب اچیومنٹ ہوتی ہے انسان کی تو وہ انسان کو خوشی دیتی ہے۔ گھر کا دروازہ کھولیں گے تو خوش ہوں گے، وہاں کی چیزیں دیکھیں گے، پھر جو پھل آئے گا۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ کو خوشخبری مل گئی ہے نا، دیکھیں باب تفصیل کا کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، جو جنت کے نظارے کرتے چلے جائیں گے، اپنے گھر کی نعمتیں دیکھتے چلے جائیں گے، تو آپ کو خوشی ہوتی رہے گی، اور وہ خوشی آپ کے چہرے سے افشاں ہوگی، ظاہر ہوگی۔ کن لوگوں کو یہ خوشی ملنی ہے؟ الذین، ان لوگوں کو، الذین اسم موصول یعنی کنیکٹ کر رہا ہے، وہ لوگ جو کرتے کیا ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا جنت میں جانے کا ایک کی ہے، ایک چابی ہے، کہ اگر اس طرح کی خوشی چاہیے کہ چہرہ کھل جائے، اور وہ آہستہ آہستہ، اب درختوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، نہروں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ آمنو، آمنو دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں، حمزہ علیحدہ ہوا، امن علیحدہ ہوا، واو جزم الف علیحدہ ہوا۔ حمزہ سے کیا بات آئی؟ یہ باب افعال ہے۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف میم نون، یہاں سے ایمان، جو ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کی تصدیق کر کے سرطات خم کر دینا، امن، بے خوف و خطر، اللہ کے سوا کوئی خوف و خطر نہیں۔ اور جب باب افعال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے اوپر انہوں نے مکمل اس کو کامل کرنے کی کوشش کی ہے، ایمان کامل ہے، صرف چھوٹا موٹا ایمان نہیں،
اب آپ کو چھوٹا موٹا ایمان نصیب ہوگا تو خوشی بھی چھوٹی موٹی ملے گی نا، لیکن اگر ایمان کامل آپ کو نصیب ہوگا تو آپ کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ کہاں آپ جنت کے دیکھیں کتنے لیولز ہیں، اب یہ نا مثال کے طور پر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا جنت ہے درختوں سے بھری ہوئی، اور پھر یہ لیول سارے، اب کوئی جو یہ آخری لیول پر ہے بندہ، مثال کے طور پہ کسی بندے کو یہ سب سے نیچے والا لیول ملا، وہ بھی اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جنت میں تو چلا گیا نا، اور یہ یہاں پر ایک بندہ ہے اور ایک بندہ یہ ٹاپ پر ہے۔ اب یہ والا بندہ اوپر نہیں جا سکتا لیکن یہ والا نیچے آ سکتا ہے، یہ والا جو ہے نا یہ اوپر نہیں جا سکتا۔ اب یہ والا جو ہے یہ سارے لیولز کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا اس میں نظارے ہیں، یہ صرف اپنے ہی لیول کو دیکھے گا کہ اس کے کیا نظارے ہیں، تو یہ فرق ہے، اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تو جتنا لیول یہاں پر ہوگا اتنی بشارتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی، اتنی خوشی ملتی چلی جائے گی، تو جتنی خوشی چاہیے اتنا ایمان کے اوپر کامل کریں، اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آمنو وہ جو حق کی تصدیق کرتے ہیں، سرطات خم کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا ایمان کسی طرح کامل ہو جائے، اور خوب خوب اپنے ایمان پہ کام کرنے والے ہیں۔ واہ اور عملو روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف میم لام، اور واو جزم الف جمع کے لیے، یہ بھی جمع کے لیے واو جزم الف امن کے ساتھ، اور یہ عملو یہ بھی۔ عمل کس کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے۔ کوئی بھی خیال جس میں آپ محنت لگائیں، مشقت لگائیں، وہ آپ کا عمل بن جاتا ہے۔ اور عمل کو کس کے ساتھ جوڑا گیا؟ صالحات کے ساتھ۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ صاد لام ہے، اور یہ دیکھیں الف لام خاص کے لیے، اور یہ الف ہوتے مؤنث کے لیے، لیکن یہ صاد کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ اسم فاعل بتا رہا ہے۔ صلح کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو درست کرنا، کسی کی تربیت کرنا، آہستہ آہستہ کسی کو پروان چڑھانا۔ تو یہ کون سے عمل کرتے ہیں؟ عمل صالح وہ عمل جو ایمان کو پروان چڑھاتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے ان کی ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان کی نشو نما ہوتی ہے، اور جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا آپ خرابی سے دور ہوں گے۔ پھر وہ صلح کرنے والے ہیں، جتنا ایمان کامل ہوگا، جتنے ایسے عمل کریں گے جس میں ایمان کو ترقی ملے گی، تو وہ پھر پیس ٹریٹی، لوگوں کے ساتھ بھی پیس ٹریٹی، اللہ کے ساتھ بھی امن کا ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں خوشخبری چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ایمان کو کامل بنانا ہے، اور ایمان کامل کس سے ہوتا ہے؟ عمل صالح سے۔ ایسے عمل کریں جس سے ایمان انکریز ہو، ایسے عمل نہ کریں جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، جیسے لفظیات بیٹھے تو ایسی باتیں کیے جا رہے ہیں جس سے نہ آپ کو دنیا کا فائدہ ہوگا نہ دین کا فائدہ ہوگا۔ تو وہ لوگ جو یہاں پہ پہنچتے ہیں نا ٹاپ لیول پہ، خلق عظیم، جو صدیق لوگ ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا ہر وقت خیال کس چیز کی طرف ہوتا ہے؟ میں یہ عمل کروں تو کیا میرا ایمان بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ میں یہ عمل کروں تو کیا میرے ایمان کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ وہ فوکس ایمان کامل پہ پڑتے ہیں کہ ہمارا ایمان کسی طرح کامل ہو جائے، کیونکہ ایمان کامل ہوگا تو یہ ٹاپ کا لیول ملے گا ان کو۔ انا بے شک، لاہم کتنوں میں ٹوٹا؟ دو میں، لا علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا، لا لیے ہم ان کے لیے، کیا ہے؟ جنات۔ جنات روٹ ورڈ دیکھیں کیا نکلتا ہے؟ جیم نون نون الف اور تے مؤنث کے لیے، جنن کسی چیز کو ہوا سے پوشیدہ کرنا۔ جنت وہ باغ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے پوشیدہ ہو، یہ جیسے یہ زمین ہے نا، اتنے درخت ہیں، اتنے درخت ہیں، اتنے درخت ہیں کہ آپ زمین کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں ڈارک، ڈارک فارسٹ بھی میں کہتی ہوں کہ اتنا ڈارک نہیں ہوتا جتنا یہ جنت
ہوگی، ایسے درخت ہوں گے جس سے ان کی زمین جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جنن کے ایسے باغات ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اسی سے جنن ہے۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جنہوں نے ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے اعمال کیے ہیں جس سے ان کے اندر پیس پریتی آتی ہے، جس سے وہ کسی کو نقصان نہیں کرتے، جس سے ان کا ایمان وہ اور بڑھتا ہے۔ تجری، روٹ ورڈ جیم رے، یہ تا یہاں پہ کیا ہے؟ فعل مضارع، تجری بہتی ہے، جرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے چلنا، جرا تیزی سے بہتی ہیں، اور یہاں پہ کیونکہ مدارے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو بہ رہی ہیں، یعنی کیا بہ رہی ہیں؟ وہ نہریں بہ رہی ہیں، وہ کنٹینیوس ہیں، آج بھی اور کل بھی بہتی چلی جائیں گی۔ من سے، تحتہا روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ تے ہے، تے اور ہا اٹیچ پروناؤن، تحتہا یعنی ان کے نیچے، تحت کہتے ہیں نیچے کو، یعنی کوئی چیز جو دوسرے کے نیچے ہے، ان کے نیچے کیا ہے؟ الانہار۔ اب یہ دیکھیں کیا ہے؟ الف لام علیحدہ ہوا اور انہر نون ہے رے، نہر، نہر یعنی کھلا پانی، کھلے پانی کا بہنا، یعنی بہتا ہوا پانی ہے، بہتا ہوا پانی یعنی کنٹینیوس واٹر فلو کر رہا ہے، کہ اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے اور فراخی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں تک کیا ہے کہ ایسے باغات ہیں، یعنی ایسے جنت ہے، ایک تو یہ کہ اس کی زمین یعنی بہت گرینری ہے اس کے اندر، اور اس کے نیچے جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جہاں زمین ہے نا ان کے نیچے پانی فلو کر رہا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کوئی آئرلینڈ ہے جو پانی ہے، اب یہ دیکھیں یہ سارا پانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پانی کے اوپر ایک جزیرہ بنا ہوتا ہے، پانی کے اوپر ہی ایک جزیرہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے کوئی بھی آپ گوگل کر کے کسی بھی آئرلینڈ کو دیکھ لیں جزیرہ ہوتا ہے، لیکن وہ جزیرہ پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ایسے باغات ہیں جن کے یہ نیچے جو ہیں پانی ہی پانی ہے، یعنی فلوٹنگ ہے، ایسے ایسے گھر ہوں گے جن کے نیچے پانی، فلوٹنگ جو ہے ہاؤسز ہوں گے، وہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے سائڈ سے جو ہے پانی آ رہا ہو نیچے نہ، لیکن کیونکہ یہاں پہ یہاں نیچے کی بات آ رہی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جو بھی زمین ہے اس کے نیچے پانی ہوگا، جو بھی گھر ہوگا اس کے نیچے پانی ہوگا، اور شاید فلوٹ کر رہے ہوں، دل چاہے تو وہ فلوٹ کرنے لگ جائیں گے، دل چاہے گا تو نہیں فلوٹ کریں گے، تو جو آپ کا دل چاہے گا ویسے ہی جنت آپ کو نصیب ہوگی۔ اس کے آگے کیا ہوگا؟ کلما، کلما یعنی جب کبھی، اور یہ کیا ہے؟ ظرف زمان، کسی زمانے کو پریزنٹ کرتا ہے، جب کبھی کیا ہوگا؟ رزقو، رزقو روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ غی زال قاف واو جزم الف، یہاں پہ جو ہے جمع کے لیے، رزق، رزق کا مطلب ہوتا ہے وہ عطیہ جو جاری ہو، یعنی وہ تحفہ جو جاری ہو، ہم کہتے ہیں نا رزق ہے یہ اللہ کا، یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، تو جو چیز عطیہ ہوتی ہے، جو تحفہ ہوتی ہے، وہ رزق ہوتا ہے۔ منہا کتنا میں ٹوٹتا ہے؟ تو میں، من علیحدہ ہوا ہاں، من سے، ہاں اس سے، من پھر سے، ثمرتن، ثمرتن روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ میم رے، اور یہ مربوطہ مؤنث کے لیے، ثمر درخت کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جن کو کھایا جاتا ہے، پھل جو ہوتا ہے نا، پھل کیا ہوتا ہے؟ درخت کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کو آپ کھاتے ہیں۔ رزقن وہی لفظ ریزان قاف عطیہ، رزقن کوئی رزق، کوئی رزق، تو اب یہاں پہ دیکھیں ترجمہ
کیا نکلتا ہے؟ اور یہاں پہ دیکھیے کنسٹرکشن یہ کیا ہے، قاف دو زبر الف کے ساتھ، دو زبر مفعول بہی الف مفعول مطلق، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی عطیہ دیا جائے گا، اب کیونکہ جنت میں کیا ہے، رزق ہی رزق ہے، یعنی رزق اس کے تحفے ہی تحفے ہیں. اب اس دنیا میں بھی تو ویسے بہت زیادہ تحفے ہیں اس کے ہمارے پاس، لیکن جنت میں جانے کے بعد رزق ہی رزق ہے، تحفے ہی تحفے ہیں. اور وہ ایسے ہیں کیونکہ رزقن ہے، یعنی ایسے تحفے ہیں جن کو اللہ نے بہت اسپیشلٹی دی ہے. مفعول بے کا مطلب ہوتا ہے ان کے اوپر کام ہوا ہے. اور کیسے ہیں وہ؟ ثمر، جیسے مثال کے طور پر پھل ہے. ایسے پھل ہوں گے، اس کی ڈیفینیشن آگے آ رہی ہے، لیکن ایسے پھل ہوں گے کہ ایسے نہیں ہے. ایک تو تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جو بے دل ہو کر دیا جاتا ہے، لیکن جب بات مفعول نہیں کیا جائے تو اللہ نے بڑے دل کے ساتھ ان پھلوں کو جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، ان پھلوں کو ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو جنت میں جائیں گے. تو جب ان کو وہ رزق دیا جائے گا، وہ پھل دیے جائیں گے، جب کبھی بھی کلما ظرف زمان، یعنی صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، جب کبھی بھی، وین ایور قالو وہ کہیں گے، روٹ ورڈ قاف واو لام، ہاذا یہ، الذی اسم موصول وہی ہے، رزقنا کتنوں میں ٹوٹا؟ دو میں، رزق علیحدہ ہوا اور نون زبرنا علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ ریزال قاف، رزق یہ وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، من سے، قبلو قاف بے لام، قبل پہلے، یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا پہلے. واں اور، اوتو، اوتو روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف آیا، اوتو یعنی کسی چیز کا آسانی کے ساتھ آنا، اور واو جزم الف جمع کے لیے، دیا گیا، کیونکہ او پیش آ گیا تو مفعول کی بات ہوگی، تو دیا گیا، بھی یعنی بھی ساتھ ہی وہ، متشابہہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں، مین پیش منہ علیحدہ ہوا، اے علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ شبہ، شبہ، شبہ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ شین بے ہے. شبہ یعنی ملتا جلتا، یا دو چیزوں کا معنوی لحاظ سے اس قدر آپس میں ملنا کہ ایک دوسرے سے وہ ممتاز نہ ہو سکے. جیسے دو پینسلز ہیں، کتنی ایک دوسرے سے ملتی ہیں، سارا کچھ وہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں مین پیش منہ ہے تو اسم فاعل ہے، ہے تو کیا ہے؟ باب تفعیل ہے. تو باب تفعیل کا، باب تفاعل کا اسم فاعل ہو گیا. جب باب تفاعل آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ان کو ملے گا وہ ایک دوسرے سے، مطلب وہ جو پھل ہوگی، جو میوے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ تعاون کرتے ہوں گے. اب جب بات تعاون کی آتی ہے، کیونکہ باب تفاعل آ رہا ہے، تو باب تفاعل کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ اشراک، ایک دوسرے سے وہ تعاون کرتے ہیں. اور پھر وہ جو، اور پھر تفعیل ہوتی ہے کہ جو صفت ظاہر کرنا ہو وہ موجود نہیں ہوتی، کہ وہ ایسی صفت ظاہر کریں گے جو ہو سکتے ہیں ان کے وقت، اس وقت ان کے اندر موجود نہ ہو، لیکن وہ ظاہر کریں گے. یعنی کہ صاف اور عام الفاظوں میں جب آپ وہ چیز کھائیں گے تو وہ کس طرح تعاون کریں گے، یعنی کہ ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا اور ہارڈ بن بھی نہیں ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہوں گے. اب اس کا معنی کیا بیان کیا جاتا ہے جب بات متشابہہ میں آئی، یعنی دو چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ ریزیمبلنس ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن اس میں گھڑا نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے جو ہیں وہ سچے موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے کناروں پر سچے موتیوں کے برتن ہیں، اور اس کی مٹی جو ہے مشک خالص کی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہریں ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت ہیں.
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنتیوں کا یہ قول کہ پہلے بھی ہم کو یہ دیا گیا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ میوے ہم کو مل چکے ہیں۔ ابن جری رحمت اللہ علیہ وہ بھی اسی کی تاکید کرتے ہیں اور اسی کی تائید بھی کرتے ہیں کہ یہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے، ان کو جب مثال کے طور پر ایپل دیا جائے گا، سیب دیا جائے گا، تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ سیب ہے۔ کنو دیا جائے گا، پہچان لیں گے یہ کنو ہے۔ یحییٰ بن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک پیالہ آئے گا، کھائیں گے، پھر دوسرا آئے گا تو کھائیں گے، تو جب دوسرا آئے گا تو وہ کہیں گے ابھی تو کھایا تھا، فرشتے کہیں گے اب کھاؤ، کیونکہ ابھی جو تم کو پیالہ دیا گیا تھا اور جو ابھی آیا، دونوں کی شکلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، لیکن ان کا ذائقہ بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہاں پہ متشابہہ پھر کیا ہوا؟ دو چیزیں، ایک جب وہ پھل ان کے سامنے آئیں گے تو وہ اس کو دنیا کے پھلوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، یا میوے جو آئیں گے وہ ان کو دنیا کے میووں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، یعنی کہ اگر کھجور آئے گی تو ان کو کیا ہوگا، ہاں یہ کھجور ہے، وہ پہچان لیں گے۔ وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی کہ جو آپ کے سامنے آپ اس کو ریکگنائز نہ کر سکیں، جو چیز ہوگی آپ اس کو ریکگنائز کر سکیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ کو سرو کر رہے ہوں گے نا، جو آپ کے غلام ہوں گے، وہ کنٹینیوسلی آپ کو سرو کر رہے ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک پیالہ آیا ہے آپ کے پاس اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا پھل وغیرہ ہیں، آپ نے ابھی اس کو کھایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور پیالہ آیا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ پھل وغیرہ ہیں، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ والے پھل تو میں نے ابھی کھائے ہیں، ابھی یہ پھل آ گئے، تو فرشتے کہیں گے نہیں، آپ نے بے شک ابھی کھائے ہیں، اب ان کا ذائقہ اور بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب ہے ذرا ڈفرینٹ، اور آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ بشر ہے نا کہ ان دونوں میں کیا ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ تو وہ جو آپ کے غلام ہوں گے وہ کنٹینیوسلی آپ کو سرو کرتے رہیں گے، اور جب ایک پلیٹ دوسرے پلیٹ کے بعد آئے گی تو آپ کہیں گے ابھی تو میں نے یہ ایپل کھائے، ابھی تو میں نے یہ سیب کھایا ہے، تو فرشتے کہیں گے نہیں ابھی اور کھاؤ، کیونکہ اب ان کا ذائقہ اور فرق ہے۔ جب آپ اس کو سیکنڈ ٹائم مثال کے طور پر سیب کو لیں گے تو اور آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو خوشی ملے گی۔ تو متشابہہ یعنی ایک فرسٹ پلیٹنگ، فرسٹ سرونگ میں جو آپ کو دیا جائے گا آپ اس کو ریکگنائز کریں گے، یہ سیب ہے، یہ کنو ہے، یہ کیلے ہیں، اور پھر جب سیکنڈ ٹائم میں آئے گا آپ کو وہی چیز تو آپ اس کو کہیں کہ یہ سیب اور یہ پھل یہ تو ابھی میں نے کھایا ہے، لیکن فرشتے کہیں کہ ان کو کھاؤ تو پھر ان کا ذائقہ اور بہتر ہوگا، اور پھر وہ کس طرح ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، نہ آپ کو ہارٹ برن ہوگی بلکہ اور زیادہ مٹھاس میں، ٹیسٹ میں، کوانٹٹی میں، کوالٹی میں، ہر لحاظ سے بہتری ہی بہتری ہے۔ وہاں اور لہم کتنا میں ٹوٹتا ہے، لا علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا، اور کیا ہے، جہاں تک بات نہیں ختم ہوئی بلکہ کہانی اور بھی ہے، ان کے لیے فیہا، فی علیحدہ ہوا، ہاں علیحدہ، فی میں اور ہاں اس یعنی جنت میں، ازواجن، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، الواو جیم، زوج، زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، یعنی کہ اسپاؤسز کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ اکثر ترجمہ بیویاں کیا جاتا ہے، لیکن جب بات ازواج کی آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ میل کو فیمیل اور فیمیل کو میل، مرد کو عورت اور عورت کو مرد، ازواج، اور وہ کیسے ہیں، مطہرتن، ہر کتنوں میں ٹوٹتا ہے، تین میں، لیکن مین پیش میں یہ علیحدہ ہوا، طہر علیحدہ ہوا یا طاہر علیحدہ ہوا، اور یہ ٹائم مربوطہ۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، طاہر، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، پاک، صاف، آلودگی سے پاک، گندگی سے پاک، گناہوں سے پاک، نجاستوں سے پاک۔ اگر تو اس کو لے کے جائیں کہ پاک بیویاں ملیں گی تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ ان میں نہ حیض کی بیماری ہوگی نہ نفاس کی کسی قسم کی بیماری ان کو نہیں ہوگی. اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ پاک جو ہیں وہ مرد ملیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا, وہ بھی بڑے اعلیٰ اخلاق کے ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ تائیں مربوطہ آ گئی ہے تو مؤنث کی طرف اشارہ ہے. اس وجہ سے زیادہ تر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے, بیویاں, کہ ان کو جو فیمیل ملیں گی وہ بڑی پاک صاف حیض نفاس بیماریوں گندگی گناہوں سے پاک ہوں گی. اب یہ بنتا کیا ہے, کیونکہ مین پیش منہ آیا اسم مفعول بنا اور یہ تشدید آئے تو بات باب تفعیل کی, تو باب تفعیل کا اسم موصول, لیکن یہ صفت بیان کی جا رہی ہے, کوالٹی بیان کی جا رہی ہے ان بیویوں کی. تو اگر باب تفعیل آیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہیں, بہت ہی زیادہ پاک ہیں, خوب خوب پاکی ان کے پاس ہے, خوب خوب ان کو پاک کیا گیا ہے, خوب خوب ان کو جو ہے نکھارا گیا ہے, کن کے لیے, جنتی لوگوں کے لیے. وہاں اور ہم وہ, فیہا کتنوں میں ٹوٹتا ہے, دو میں, فی علیحدہ ہوا ہا علیحدہ ہوا, فی میں ہا اس یعنی جنت میں, خالدون خالدون کتنوں میں ٹوٹتا ہے, خلط علیحدہ ہوا اور واو جزم نون زبر جمع کے لیے. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے, خی لام دال, خلد خلد, جس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کا ہمیشہ ہمیش ادھر ہی رہنا, ہمیشہ رہنا, کسی چیز کا فساد سے پاک ہونا اور اپنی اصل جگہ پر قائم رہنا اور عرصے دراز تک اسی جگہ پر قائم رہنا, اسی جگہ پر رہنا. جنت میں خلود کے معنی کیا ہے, اس میں تمام چیزیں, یہ جو آپ کو جنت بتائی گئی ہے نا جس کے نیچے جو ہے پانی بہ رہا ہے, پھر رزق جو ہے, اور پھر یہ کہ رزق جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے, ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے, کوانٹٹی بھی بہتر ہے, یعنی وہ اپنی, اور پھر یہ کہ نیک بیویاں ہیں یہ اپنی اصل حالت پر قائم رہیں گی, وہاں سے تبدیلی ہوگی نہیں, وہاں سے کچھ چینج ہوگا ہی نہیں, جو ان کی اصل حالت ہے. کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ انسان ہیں, آہستہ آہستہ بوڑھے ہو رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, ایک پھل ہے اپنے وقت کے بعد جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے, فنگس لگ جاتی ہے, خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں نا, خی کے بعد یہ جو الف ہے یہ کیا ہے, اسم فاعل, اسم فاعل ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ اپنی اصل حالت میں رہیں گے. تو یہاں تک بات کیا ہے کہ اگر خوشخبری چاہتے ہو تو ایمان کو کامل کرو, اور کامل کس طرح کرو, ایسے عمل کرو جس سے ایمان تمہارا بڑھے, گھٹے نہ. اگر یہ ہوگا تو ایسی جنت ملے گی جو جس کے نیچے یہ پانی فلو کر رہا ہوگا, پھر ایسا رزق ملے گا جو بہت ہی خوبصورت ہوگا, اور ایسا رزق کیا جائے گا جس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں وہ دنیا کے رزق سے فرق ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں نا, آتی کہ ایسا رزق جو آسانی کے ساتھ پہنچا, دنیا میں ہمیں کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑی پلانٹ سائیکل کریٹ کرنے کے لیے اور واٹ سائیکل کریٹ کرنے کے لیے, ہمیں پھل اللہ نے آسانی کے ساتھ دی. ہاں کھیتی باڑی وغیرہ کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کا جو سسٹم ہے, اب سیبوں کا جو سسٹم بنایا آسانی کے ساتھ وہ سسٹم ہم تک پہنچا ہے نا, یا پھر کیلوں کا جو سسٹم ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے نا, کوئی ہمیں اس پہ اتنی, ہاں اس کو ان کو ٹیبل تک لانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, میز تک لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن سسٹم کریٹ کرنے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی. تو جنت کی کیا کیا آ رہی ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں, پھر رزق جو ہے ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے اور کوانٹٹی بھی بہتر ہے, اور پھر نیک بیویاں ہیں, اور سب سے اہم چیز خالدون, کہ وہاں پر جو حالت ہے, جو جس کی جیسی حالت ہے وہ ویسی ہی رہے گی. دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ خراب ہوتی چلی جائے گی, نہیں, وہاں جس کی جیسی حالت ہے, پھلوں کی, میووں کی, درختوں کی, گھروں کی, کوئی ٹوٹے گا کوئی پھوٹے گا نہیں. خالدون ہر چیز کی طرف ہے کہ جو آپ کی جیسی حالت ہوگی
وہاں پہ آپ اسی حالت میں رہیں گے. اب یہ دیکھیں، اب یہ بندہ جو یہاں پر ہے وہ یہاں پر رہے گا، یہ بندہ جو یہاں پر ہے اس کو ڈیموٹ کر کے نیچے نہیں اللہ کریں گے، وہ اپنی اسی جگہ پہ رہے گا. گویا کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ یہی زندگی ہے جس میں آپ کو محنت مشقت کر کے جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں جنت میں وہاں تک پہنچ جائیے، کیونکہ اس کے بعد نہ تو کوئی اور ترقی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ذلت ہے، وہاں سے کوئی آپ کو نکال نہیں سکے گا.